آئیے بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو خوبصورت نعمت ادائے نماز کے بعد تعلیم قرآن کے لیے اور تفہیم قرآن کے لیے خوبصورت لمحات اور ساعتیں عطا فرمائی۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل برکات اور رحمتیں عطا فرمائے، قرآن مجید کی سمجھ اور قرآن مجید کا عمل ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کی آیت میں آیت نمبر 177 جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی جو اصل نیکی ہے اس کی طرف توجہ دلائی کہ بنیاد کیا ہے نیکیوں کی یا اعمال صالحہ کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صرف اور صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کرو، یعنی کعبے کی طرف کر لو تو بس سمجھو کہ ہم یہی نیکی کر بیٹھے۔ فرمایا نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو تمہارا، آخرت پر بھی پورا ایمان ہو، فرشتوں پر بھی ایمان ہو، تمام کتابوں اور نبیوں پر ایمان ہو، ایمان کے بعد مال کی اللہ کی محبت میں تم زکوٰۃ دو، اللہ کی محبت میں دو، نہ کہ اسے سزا سمجھ کر، مصیبت سمجھ کر، اللہ کی محبت میں کہ اس نے ہمیں رزق دیا اور ہمارے مالک نے ہم سے اتنی بڑی محبت کی کہ ہمیں اتنا رزق عنایت کیا، ہم سے وہ اپنا ہی رزق لے کے ہمیں بخشش عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس کی محبت میں قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافروں کو، اور جو سائلین ہیں سچے سائل ان کو، اور جو ناحق قیدی ہیں ان کو رہا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ یہ مالی لوگ تھے جن کو مال دینا ہے۔ فرمایا پھر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جو وعدے ہیں ان کو پورا کرو، سختیوں میں اور مصیبتوں میں صبر کرو، صبر کرنے والے۔ اور فرمایا جس وقت ان پر کوئی مصیبت آ کے پڑتی ہے، جہاد کے وقت اور کسی مصیبت کے وقت ان پر جو سختیاں ہوتی ہیں، فرمایا یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ پرہیزگار اور سچوں کی علامت یہ ہے کہ قیامت پر ان کا ایمان ہے، یہ نہیں ہے کہ بس جنت میرا طواف کر مجھ میں حضور رہتے ہیں۔ جنت میں بھی تو حضور رہتے ہیں نا، کتنا بڑا عجیب جملہ ہے۔ جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلیٰ مقام ہوگا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، جنت میرا، کیا بیچ میں سے عقیدہ نکلتا ہے، یعنی جنت بندے کے دل میں تو حضور ہیں، جنت میں نہیں ہے۔ تو وہ پڑھتے لکھتے سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ آج کل کے شعراء کے تخیل سے اللہ پناہ عطا فرمائے، یہ ان کے سارے تخیل ہیں اور لوگ اس کو قرآن حدیث سمجھ بیٹھے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید شاعر جو کہہ رہا ہے کیا بات ہے۔ تو یہ ساری جو اللہ رب العزت نے زندگی کا طریقہ بیان کیا وہ خوبصورت طریقہ ہے۔ نعت پڑھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، سب سے مشکل ترین کام ہے۔ تھوڑے سے بھی لفظ آگے پیچھے ہو گئے، جس نے پنجابی میں لکھنا ہے اس کو مکمل پنجابی پر دسترس ہو، ایسا لفظ حضور کے لیے استعمال نہ کرے جس کے 2 یا 3 معنی ہوتے ہوں، ایک اچھا ہو ایک برا ہو۔ اور اسی طرح اگر اردو ہے تو اردو میں بھی ایسے الفاظ پورے جانتا اردو لینگویج پر مکمل اسے دسترس حاصل ہو، تاکہ ایسا لفظ حضور کے لیے استعمال نہ کرے جو لفظ 2 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ جیسا کہ ہمارے ہاں سائیں سردار کو کہتے ہیں، یہاں سائیں کس کو کہتے ہیں، کتنا فرق ہے۔ اس ایریے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو لکھتے ہوئے اگر اس نے پنجابی بیچ میں مکس کی تو کسی پنجابی نے پڑھ دیا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ لہذا احتیاط کے ساتھ وہ لفظ، جس طرح کہ اللہ رب العزت کو میاں بول دیتے ہیں، میاں جی، میاں کا لفظ بول دیتے ہیں نا، میاں کا اللہ میاں، تو یہ لفظ بھی استعمال اللہ کی ذات کے لیے نہیں کرنا چاہیے، کہ میاں کا لفظ انسانوں پر بولا جاتا ہے، اور یہ لفظ انسانوں پر بولا جائے لیکن عزت کے ساتھ ہو نا تو اللہ کی بعض صفات بندوں کو اللہ دے دیتا ہے، وہ
یعنی اللہ دیتا ہے مجازی، وہاں تو جواز کی شکل ہے، یہاں تو میاں جی کا لفظ جو ہے وہ اتنا بڑا بعض علاقوں میں پنجاب کے ایریے میں ہی عزت والا لفظ نہیں ہے نا۔ اس طرح یہ نعتیں، یہ ساری نیکیاں، سارے معاملات، سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہو، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ شک کی گنجائش وہاں نہ ہو۔ کلمہ پڑھا ہی اس لیے ہے، کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ اللہ کے تمام تر معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننی ہے، ہر معاملے میں اللہ کی بات کو آگے رکھنا ہے، اپنی کوئی بات نہیں کرنی۔ اللہ نے یہاں سمجھایا کہ یہ جتنے بھی رسم و رواج ہیں اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں جو کیے جاتے ہیں اپنی طرف سے، یہ کبھی بھی کام نہیں آئیں گے جب تک ایمان پکا نہیں ہوگا۔ آخرت پر ایمان بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ آخرت پر ایمان اس وقت لوگوں کو شبہ کیا جا رہا ہے ہی کچھ نہیں، قبر جو ہونا ہی کچھ نہیں، حشر امتحان کے کہنے کے بعد چھڑ دو، ہوگا ہی کچھ نہیں، جس کے لیے اتنی قرآن کی آیت ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ثم لتسألن، لام بھی تاکید کے لیے ہے، نون بھی تاکید کے لیے۔ عربی میں کلام کو جس کہتے ہیں ضرور بالضرور یہ کام کرنا ہے، تو یہاں لکھا ہوا ہے ضرور بالضرور تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ صحابہ نے کہا رسول ہم سے بھی کیا جائے گا، ہم تو ایک دن کھاتے ہیں کئی دن کھاتے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم تو اسلام کا کام کر رہے ہو اور کھا نہیں رہے ہو، تم سے نہیں، آنے والے لوگ ایسے ہیں گے جو بہت زیادہ ان کے پاس مال و دولت ہوگا اور نعمتیں ہوں گی، ان سے پوچھا جائے گا۔ ایک روایت، دوسری بات کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ٹھنڈا پانی جو پیتے ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ ٹھنڈا پانی میں نے تمہیں دیا تھا، تمہاری اپنی ایجاد تو تھی نہیں، جتنی نعمتیں ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو شکر بجا لانا چاہیے، شکر سے اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے۔ لہذا آخرت پر ایمان جو ہے بہت ضروری ہے۔ صرف یہاں تک رہ گیا کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پوری پر ایمان رکھ رہے ہیں، نہ حساب و کتاب ہوگا، میزان ہوگا، وہاں محشر بپا ہوگا، بے نمازی کے ساتھ کیا ہوگا، نمازی کے ساتھ کیا ہوگا، زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سارا بیان ہے۔ نہ دینے والے کے ساتھ کیا ہوگا، حج کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا، حج نہ کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا، زانی کے ساتھ کیا ہوگا، چور کے ساتھ کیا ہوگا، رشوت خور کے ساتھ کیا ہوگا، حرام کھانے والے کے ساتھ کیا ہوگا، دین کا نام لیوا اور دین کو دیکھا دے کر دین کے نام پر کھانے والے کے ساتھ کیا ہوگا، مجاہد جو اپنے نام کے پیچھے جہاد کرتا ہے اللہ کے نام پر اس کے ساتھ کیا ہوگا، عالم جو واعظ و نصیحت اپنے عزت و آبرو کے لیے کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور سچے علماء، سچے صلحاء، سچے عابدین ان کو کیا ملے گا۔ یہ معاشر کا سارا ایک حساب و کتاب کی طویل احادیث ہیں، صفات الجنت، صفات الجہنم، اور اس طرح شفاعت، سفارشیں اور سفارشوں کا نہ ہونا، یہ سارا کچھ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ جس طرح کہ سورہ مدثر میں فما حصل فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں رہنے والے مجرموں سے سوال کریں گے کہ یار تم جہنم میں کیوں؟ کتنی بڑی بات ہے، سورہ مدثر میں ہے۔ اب یہ قیامت کا وہ نقشہ اللہ نے بیان کر دیا، اب جو مرضی کوئی کہے اپنی طرف سے بناتا جائے بنائے۔ معاشر کے دن یہ پوچھیں گے کون؟ جو جنت میں ہوں گے۔ کیسے پوچھیں گے؟ مجرموں سے۔ او یار، یتساءلون، یتساءل، یتساءلان، یتساءلون، وہ سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں سے۔ او خیر ہے، تم کیوں؟ آگے سے وہ جواب دیں گے، اللہ نے وہ نوٹ کر کے بتا دیا۔ فما سلککم فی سقر، تسی جہنم وچ کیویں آئے؟ کون سی چیز تمہیں لائی جہنم میں؟ کون سی وجہ بنی؟ پہلا جواب تو دیں گے جہنمی مجرم، وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بتائیں نماز نہ پڑھنے کا جواب کون دے گا؟ ہندو؟ سکھ دے گا؟ یہ قرآن مجید میں سورہ مدثر میں ہے، اور اللہ نے یہ ہے قیامت پر ایمان۔ قیامت پر ایمان یہاں تک ہے کہ اگر بکری نے بکری کو ٹکر لگائی اور ایک بکری کے سینگ تھے دوسری کے نہیں تھے، قیامت کے دن وہ اتنا بڑا عادل ہے ہمارا پاک رب، اتنا بڑا انصاف کرے گا احکم الحاکمین، وہ پاک رب اس بکری کے سینگ پیدا فرمائے گا اور کہے گا اب تجھے مارے تھے سینگ کے بغیر، لہٰذا تو سینگ کے ساتھ اس کو ٹکر مار، تاکہ میں حساب لینے والا ہوں اور میں پاک رب ہوں، میں انصاف کرنے والا ہوں۔
سوچیں ذرا، یہ حدیثیں ہیں، یہ واقعات ہیں۔ سب سے پہلے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا، سب سے پہلے تو سورہ اقرا اتری نا، اقرا کے بعد دوسری سورت مدثر ہے، روایت میں مختلف ہے لیکن سورہ مدثر ہے۔ سورہ مدثر تقریباً جو اکثر مفسرین ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ سورہ، اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا المدثر، اللہ جانتا ہے کلیجہ بیر کو آتا ہے، آپ سورہ مدثر پڑھ کے دیکھیں، اے چادر اڑنے والے قم، قیام فرمائیے، کھڑے ہو جائیے، فانذر، انہیں ڈرائیے۔ تبلیغ کی افتتاح کس سے ہوئی؟ ڈرانے سے۔ اسلام کی تبلیغ کی افتتاح و ابتدا کس جملے سے ہوئی؟ اس کا مطلب ہے اس میں کوئی بڑی لوجک ہے، بہت بڑی حکمت ہے، اور ڈرا دیں آپ، اس کو خوشخبریاں خود مل جائیں گی، ڈر کے مارے نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، اللہ کے احکام کا خیال رکھے گا، تو اس کو ساری چیزیں، قم فانذر وربک فکبر، بڑھائی سے رب کی بیان ہے، وثیابک فطہر، اور لباس پاکیزہ رکھنا ہے، والرجز فہجر، اور جتنی پلیدیاں ان کو چھوڑ دیں، ولا تمنن تستکثر، حالانکہ بعد میں حضور کو انا اعطیناک الکوثر کا مقام مل گیا ہے، لیکن یہاں ہے کہ کسی کے احسان کر کے اس سے کثرت طلب نہیں کرنی، یہ ہمیں تعلیم ہے۔ احسان کر کے، میں بہت بڑا نعت خواں ہوں اس لیے لاکھ روپے لیتا ہوں، بہت بڑا مولوی ہوں، بولا یہ تبلیغ ہے، ولا تمنن تستکثر، والی ربک فاصبر، اپنے رب کے لیے صبر کرو نا، ہمیں خطاب ہے، والی ربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر۔ یہ نبی کریم تبلیغ ہے، حالانکہ کفار مخاطب تھے ان آیات میں، لیکن خطاب کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا کہ اگر تبلیغ کرنی ہے تو پھر تمنا اور احسان، یہ چیزیں پس پشت ڈال کر پھر رسول اللہ کے اور اللہ کے دین کی خدمت کرنی۔ تو اس لیے نیکی صرف اور صرف رسم و رواج کا نام نہیں ہے، ہم گئے مدینہ شریف کے اتنے جی عمرے کر لیے، اتنے حج کر لیے، اتنی محافل کرا لی، حضرت صاحب نے اتنے حج کیے ہیں، 7 حج کیے ہیں، بیٹی کہتی ہے داڑھی والے شادی نہیں کرنی، چنگے حج نے فائدہ دیتا ہے، 7 حجوں بعد جو اس کا رزلٹ نکلا اس کا یہ عالم ہے۔ سوچیں ذرا، یار ایک بار ہی بندہ چلا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہاں جا کے مانگے ہی حضور کو حضور سے مانگیں اور رب کو رب سے مانگیں، کعبے میں جا کے رب کو رب سے مانگیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں تو ہی تجھے پانے آیا، میں سب کچھ یعنی کر بیٹھا ہوں، اب تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور تجھے تیری ذات کو لینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک اس کی بنیاد میں اخلاص نہیں ہوگا، اخلاص کیا ہے؟ ایمان چھپا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم سے کوئی ایمان چھین سکتا ہے؟ یہ ایک پختہ یقین ہے جس کے بارے میں ہم کچھ ہمارے ساتھ کچھ کوئی کر سکتا نہیں ہے، یہ اندر کی ایک بات ہے جو اندر ہی اندر ہے، اور یہی جب باہر آ جائے نا عمل میں، پھر ہم کامل مومن ہیں۔ باہر بھی آئے نا، اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی بھی مانیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں تو رسول اللہ کی بھی، کتاب پر ایمان ہے تو کتاب کی بھی مانیں۔ تو اس طرح یہ زمانہ وہ زمانہ فتنوں کا ہے جہاں رسم و رواج اور اتراؤ چڑھاؤ اور فتنوں کو دین سمجھ کر لوگ بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے مجالس تو کثرت سے ہو گئیں، محافل تو کثرت سے ہو گئے، اور خطباء تو بہت ہی کثیر ہو گئے، اور خطیبوں کے انداز بھی بڑے نرالے ہو گئے، لیکن امت بدعمالی کی دلدل کے اندر پھنس گئی، بدعمالی کی دلدل کے اندر پھنس گئی، جھوٹ فراڈ، رشوت، دھوکہ، حرام، مار کٹائی، ظلم و تشدد، زیادتی، ہر طرف اسلام، امن، سلامتی، ایثار، معافی، درگزر، سخاوت، صبر، عفو، درگزر، عطا کرنا، اسلام اس چیز کا نام ہے۔ جہاد، جذبہ، بہادری، شجاعت، کفر کے ساتھ یاری لگانا تو ایسے سمجھیں جہنم میں جانا، یہ قرآن مجید کی آیت کے مفہوم ہے۔
میں آپ بتائیں، میں یہاں آیت ہے، چلو اس کا ترجمہ پھر کہیں گے، اسی جملے پہ ہم اختتام کریں۔